السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ خلیفہ ہارون رشید اپنی سواری کے ساتھ سفر پہ تھا، گزر رہا تھا باہر، تو اس نے کیا دیکھا کہ حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھروندے بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں۔ جب خلیفہ ہارون رشید قریب میں پہنچا تو اس نے پوچھا کہ بابا کیا بنا رہے ہو؟ تو حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں جنت کے محل تعمیر کر رہا ہوں، جنت کے اندر گھر بنا رہا ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید نے یہ باتیں سنی تو اس کو لگا کہ یہ بابا ہے، دیوانہ ہے، مزاق کر رہا ہوگا، اس کی بات کی کیا حقیقت ہے۔ وہ ہنس کر کے آگے نکل جاتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیوی ملکہ زبیدہ ادھر سے گزری تو اس نے بھی پوچھا کہ بابا کیا بنا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت بہلول دانا نے جواب دیا کہ جنت کے اندر گھر بنا رہا ہوں، جنت کے اندر محل بنا رہا ہوں۔ تو ملکہ زبیدہ نے پوچھا کہ یہ جنت کے اندر گھر بنا رہے ہو تو بیچتے بھی ہو؟ تو حضرت بہلول دانا نے جواب دیا کہ ہاں بیچتا ہوں۔ ملکہ زبیدہ نے پوچھا کتنے کا بیچتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا کہ 10 درہم میں۔ ملکہ زبیدہ نے 10 درہم نکالے اور بابا کو دے دیا کہ ایک محل میرے نام کر دو، ایک محل مجھ سے بیچ دو۔ اب حضرت بہلول دانا نے درہم لیا اور لے کر کے اس درہم کو ندی کے اندر ڈال دیا، پھینک دیا، اور ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ مکان تیرا ہو گیا۔ اب خلیفہ ہارون رشید اپنے پورے قافلے کے ساتھ سیر و تفریح کے بعد جب شام کو گھر پہنچا، رات میں اپنے بستر پر لیٹا، آنکھ لگی تو اس نے کیا دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو یہ جب جنت کے اندر پہنچا تو اس نے جنت کے اندر کیا دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت مکان ہے، دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید نے سوچا کہ قریب جا کر کے دیکھوں آخر یہ کیسا مکان ہے، کس کا ہے۔ تو جب خلیفہ ہارون رشید مکان کے پاس پہنچا تو کیا دیکھا کہ وہاں پر اس کی بیوی ملکہ زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو خلیفہ ہارون رشید جب محل کے اندر، جب مکان کے اندر داخل ہونا چاہا تو جنت کے مالک نے اس کو پکڑ کے روک لیا اور ارشاد فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے جواب دیا کہ یہ میری بیوی کا محل ہے اور لہٰذا جو چیز میری بیوی کی وہ میری ہے، لہٰذا میں اس محل میں جا رہا ہوں۔ تو جنت کے مالک نے جواب دیا کہ تمہارے دنیا کے معاملات اور ہوں گے لیکن آخرت کے معاملات اور ہیں، یہاں پر جو جس کا ہے اس کو ہی ملے گا، اگر تمہاری بیوی کا ہے تو تم کو نہیں ملنے والا۔ اب خلیفہ ہارون رشید کی آنکھ کھلتی ہے اور گھبرا کر کے اٹھتا ہے اور جا کر کے پھر اپنی بیوی ملکہ زبیدہ کو جگاتا اور اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ تم نے کون سا ایسا نیک عمل کیا، کون سا ایسا اتنا اچھا کام کیا کہ میں نے جنت کے اندر تمہارے نام کا ایک محل دیکھا، جنت کے اندر تمہارے نام کا ایک بڑا خوبصورت گھر دیکھا ہے۔ تو ملکہ زبیدہ نے جواب دیا کہ کوئی کام نہیں، وہی روز کے معمولی کام ہیں، نمازیں، روزے جو ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ہاں ایک بات مجھے یاد آئی کہ کل جب ہم لوگ سیر و تفریح پہ نکلے تھے تو بہلول دانا سے ہم نے ایک گھر خریدا تھا، اتنا سننا تھا کہ خلیفہ ہارون رشید کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ اس نے بڑے تعجب سے کہا، بڑے افسوس سے کہا کہ ہائے میری قسمت، یہ محل تو کل مجھے بھی مل رہا تھا۔ اب دوسرا دن جب ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، خلیفہ ہارون رشید پھر اپنے پورے قافلے کے ساتھ نکلتا ہے، دل کے اندر سوچ رہا ہے کہ آج بھی حضرت بہلول دانا سے ملاقات ہو، آج بھی اسی مگن میں ہو، دل دھڑک رہا ہے۔ جب وہ قریب پہنچا دریائے دجلہ کے کنارے تو کیا دیکھا کہ خلیفہ ہارون رشید بیٹھے ہوئے ہیں، کیا دیکھا کہ حضرت بہلول دانا بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس کا دل دھڑک رہا ہے، سوچ رہا کہ آخر وہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ جب قریب میں پہنچا تو دیکھا کہ وہی کام جو کل والا کام تھا، یعنی کہ مٹی کے گھروندے، مٹی کے گھر بنا رہے ہیں۔ اب خلیفہ ہارون رشید نے دل کو تھام کر کے پوچھا کہ بابا کیا بنا رہے ہو؟
تو حضرت بہلول نے جواب دیا کہ جنت کے اندر محل بنا رہا ہوں۔ یہ خوش ہو گیا کہ چلو کم سے کم محل تو بن رہا ہے۔ اب اس نے اپنے دل میں سوچا کہ میں پوچھوں کہ بیچتے ہو یا نہیں بیچتے ہو، یہ بیچیں گے تو میں خرید لوں گا۔ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ بابا بیچتے بھی ہو؟ حضرت بہلول فرماتے کہ ہاں، چیزیں بنائی جاتی ہیں بیچنے ہی کے لیے، میں بیچ رہا ہوں۔ اب اس نے اپنے جیب کے اندر ہاتھ ڈالا کہ وہی 10 درہم کے ہوں گے، میں خرید لیتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے زبان سے پوچھا کہ اے بہلول کتنے میں بیچتے ہو، اس کی قیمت کیا ہے؟ تو حضرت بہلول ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری آدھی سلطنت۔ اب خلیفہ ہارون رشید بڑے تعجب سے کہتا ہے کہ بابا، کل یہی مکان اسی قسم کا، یہیں پہ آپ بیٹھے تھے، یہیں پہ آپ بیچ رہے تھے، تو کل آپ 10 درہم کا دے رہے تھے اور آج آپ میری آدھی سلطنت مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت بہلول نے جواب دیا کہ جب چیزوں کو دیکھ لیا جاتا ہے تو پھر ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تم نے خواب کے اندر جو معاملات دیکھے وہ سارے معاملات برحق ہیں، سارے معاملات سچ ہیں، تم لہٰذا دیکھ کر کے سودا کر رہے ہو، لہٰذا اگر تم سودا کرنا چاہتے ہو تو تمہاری آدھی سلطنت، آدھی حکومت لگے گی۔ لہٰذا اللہ والوں کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہو بڑے ادب سے حاضر ہوں، اور ان کی بارگاہ سے جو کچھ بھی ملے بڑے خاموشی کے ساتھ میں اس کو لے لینا چاہیے، اور اسی میں ہماری عافیت، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔